قبلہ کونین سرکار دو عالم نور مجسم حبیب کبریا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد حاضرین محترم، میلاد منانا محبت کی نشانی ہے، کیونکہ یہ عربی کا مشہور مقولہ ہے کہ من احب شیئا فاکثر ذکرہ، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ذکر محبت کی علامت ہے اور ذکر محبت کا تقاضا ہے، لہذا جو کوئی ذکر مصطفیٰ کرتا ہے میلاد کی شکل میں، میراج کی شکل میں، خوشیوں میں بھی میلاد، کوئی غم آ جائے تب بھی میلاد، جو بہانے سے مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے تو یہ ذکر محبت کی علامت ہے۔ ذکر محبت کی علامت ہے اور ذکر کرنے والے اہل محبت ہوتے ہیں، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے وہاں سردی نہیں ہوتی، گرمی ہوتی ہے۔ اتنے بڑے اجتماع میں اتنی زیادہ ٹھنڈک، آپ کا آنا بتاتا ہے محبت والے ہیں، خاموشی بتاتی ہے کہ کیا معاملہ ہے، آپ نے ٹھنڈے ہونا ہے نہ مجھے ہونے دینا ہے۔ دیکھیں نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی یہ کتنی بڑی برکت ہے کہ ہم نبی پاک کے میلاد کے بہانے کئی مرتبہ زبان سے اللہ کا ذکر کر لیتے ہیں۔ حاضرین محترم، بڑی خوشیوں کے دن تھے، سعادتیں منڈلا رہی تھیں، برکتیں جھوم رہی تھیں، مہربانیاں عروج پہ تھیں۔ پچھلے سال انہی دنوں میں اللہ رب العزت نے حرمین شریفین کی حاضری کا شرف بخشا، اور جب حرمین شریفین سے واپس آیا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کا موقع ملا۔ اگر آپ ذرا محبت کا ثبوت دیں تو میں آپ کو ایک مکہ شریف کی بات نہ سناؤں؟ دیکھیں، آپ سننے کا موڈ دکھائیں گے تو میں سناتا جاؤں گا، یہ تو آپ کے موڈ پہ منحصر ہے نا۔ تو ذرا پیار سے اگلے پچھلے ذرا یک زبان ہو کر، حکومت کو پتہ تو چل چکا ہے کہ سنی جاگ اٹھے، اب یہ بھی پتہ چل جانا چاہیے کہ یہ یک زبان بھی ہو گئے ہیں، ایک جگہ اکٹھے بھی ہو چکے ہیں۔ ایک آواز سے ذرا بلند آواز سے کہہ دیں، خانہ کعبہ کا طواف کرتے کرتے حجر اسود سے شروع کیا، جب ذرا آگے بڑھا تو ایک جگہ بہت زیادہ لوگوں کا اجتماع تھا۔ میرا تو پہلا چکر تھا، میں نے اجتماع کی طرف توجہ نہ کی، میں نے کہا چکر تو پورے کریں۔ جب حجر اسود سے گزر کر باب کعبہ سے آگے تھوڑا بنا، پھر وہاں پر ایک جھرمٹ تھا، دوسری مرتبہ بھی اگنور کیا، آگے گیا، تیسری مرتبہ چکر پہ آیا تو وہاں پھر مجمع لگا ہوا تھا، تیسری مرتبہ، چوتھی دفعہ 7 چکر پورے ہوئے تو میں بھی ذرا قریب تو ہوا، دیکھو یہاں لوگ کیوں جمع ہیں، تو وہاں شیشے کے اندر ایک پتھر تھا، وہاں شیشے کے اندر ایک پتھر تھا۔ بھئی حکم یہ ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، مقام ابراہیمی کی جگہ پر نوافل پڑھو، اگر طواف کر لیا ہے تو نوافل پڑھو، دیکھیں تو صحیح مقام ابراہیمی ہے کیا۔ جب جا کر دیکھا تو وہاں ایک پتھر تھا اور اس پتھر پر 2 قدموں کے نشان تھے، پتھر پر 2 قدموں کے نشان تھے۔ بھئی یہ قدموں کے نشان کیسے، یہ کس کے قدموں کے نشان ہیں؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان پتھر میں لگ گئے، بڑی عجیب بات ہے، حیران کن بات ہے، آج تک وہ پتھر موجود ہے جس پتھر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان لگے ہیں۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوا نا میرے ذہن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
جب نمرود کی آگ میں پھینکا جانے لگا تھا قدم تو وہاں بھی لگے تھے، نشان تو کوئی نہیں بنا۔ جب حضرت ہاجرہ اور حضرت انن نے اسماعیل کو چٹیل میدانوں میں جنگل میں چھوڑ کے گئے تھے، قدم تو وہاں بھی لگے تھے، نشان تو کوئی نہیں بنا۔ جب آپ نے یمن کا مدین کا سفر کیا تھا قدم تو وہاں بھی لگے تھے، نشان تو وہاں کوئی نہیں بنا۔ جب مینا کے وادی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے گئے، بہت بڑی آزمائش ہے، قدم تو وہاں بھی لگے تھے، نشان قدم تو کوئی نہیں بنا۔ یار توجہ ہے؟ اس پتھر پہ نشان صرف یہی لگے تھے قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ زندگی میں کتنی جگہوں میں قدم رکھے، صحرا میں چلے، ریت کے سینے میں نشان نہیں بنا، اس پتھر میں نشان بنا۔ آپ کے ذہن میں سوال آیا؟ جواب چاہیے؟ جواب ذرا آپ کے ذوق کے پیش نظر دینا۔ یہ نشان کب بنا، کیوں بنا؟ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ نشان تب بنا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر مکمل کر لی۔ کعبے کی تعمیر مکمل کرنے کے بعد ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کر کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، مولا گھر بنا میں نے دیا ہے، آباد کرنے والا تو بھیج دے، آباد کرنے والا تو بھیج دے۔ اللہ کے خلیل نے اللہ کے ذبیح کو ساتھ لے کر اللہ کے حبیب کی آمد کا ذکر کیا، اللہ کے محبوب کی آمد کا ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پتھر دیکھتا نہیں کتنا حسین منظر ہے، میرا ذبیح کو لے کر میرا خلیل میرے حبیب کی آمد کا ذکر کر رہا ہے، اب تو اس منظر کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے، قدموں کے نشان اپنے سینے میں محفوظ کر لے، قیامت تک جو بھی میرے گھر کا طواف کرنے آتا رہے گا اسے بتاتے رہنا میرے مصطفیٰ کا میلاد منانا سنیوں کا ایجاد نہیں، نبیوں کا طریقہ ہے۔ یہ سنیوں کی ایجاد نہیں، یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ یا اللہ بھیج دے، یا اللہ بھیج دے۔ کیوں کہا؟ کیونکہ رب نے کہا تھا نبیوں آئے گا، رب نے کہا تھا نبیوں آئے گا، عالم ارواح میں سنا تھا آئے گا، ذکر تو آنے کا ہے۔ ثم جاءکم رسول، قرآن کہتا ہے پھر وہ رسول آئے گا، رب نے کہا آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مولا آ جائے، ہم کہتے ہیں آ گیا، آئے گا، آ جائے، آ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جملہ بدلا ہے، مضمون نہیں بدلا۔ عالم ارواح میں خدا نے ذکر کیا تو مصطفیٰ کی آمد کا، نبیوں نے دعائیں مانگ کر ذکر کیا تو مصطفیٰ کی آمد کا، ہم نے محفل سجا کر ذکر کیا تو مصطفیٰ کی آمد کا۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ جملے بدلتے رہے نا، بات تو مصطفیٰ کے آنے کی ہو رہی ہے۔ رب نے کہا آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ آ جائے، کیونکہ وقت کا تقاضا یہ تھا، ہماری خوش قسمتی آ گیا، ہم نے کہا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، کیونکہ رب نے جو کہا تھا قد جاءکم، تمہارے پاس آ گیا، پھر ہم کیوں نہ کہیں ہمارے پاس آ گیا، ہمارے پاس آ گیا۔ اسی محبوب کی باتیں، اسی محبوب کے تذکرے، اسی محبوب کی صفت و ثنا اور اسی محبوب کی عظمت کے پہلو کو، جس پہلو کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سورہ قلم کی ابتدائی آیات پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نون، مانا مجھے نہیں آتا، میرے استاد کو بھی نہیں آتا، ان کے استاد کو بھی نہیں آتا،
تفاسیر کھولی، جلالین کھولی، نہیں آتا، روح المعانی کھولی، نہیں آتا، روح البیان کھولی، نہیں آتا، تفسیر شعراوی کھولی، نہیں آتا، تفسیر ابن عباس کھولی، نہیں آتا، تفسیر ابن کثیر کھولی، نہیں آتا۔ جس تفسیر کو کھولا انہوں نے ایک ہی جملہ لکھا، اللہ و رسولہ اعلم بمرادہ، اس کا معنی خدا جانے یا خدا کا رسول جانے، ہمیں نہیں آتا۔ یہ حروف مقطعات میں سے ایک حرف ہے، اور حروف مقطعات کا علم اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کسی کو۔ قرآن ہے، الف لام میم قرآن ہے، سارے بولو مانا، حامیم قرآن ہے، مانا نہیں آتا، ہے مانا، یہ نہیں کہ مانا نہیں، مانا ہے، آتا نہیں، مانا ہے، آتا نہیں۔ یاسین کوئی پتہ نہیں، کسی کو کوئی پتہ نہیں، لیکن ایک روایت سناؤ روح البیان کی۔ علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر روح البیان میں لکھا، حضرت جبریل امین وحی لے کر آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، کاف، فرمایا سمجھ لیا، سبحان اللہ، ہاں، فرمایا سمجھ لیا، سبحان اللہ، یا میں جانتا ہوں، عین میں پتا ہے، سبحان اللہ، سواد جبریل جانتا ہوں۔ امین وحی نے امانت وحی کو سپرد کیا اور دست بستہ عرض کرنے لگا، حضور سدرۃ المنتہا سے چلا ہوں، سدرۃ المنتہا سے چلا، ساتواں آسمان گزرا، چھٹا گزرا، پانچواں گزرا، چوتھا گزرا، تیسرا گزرا، دوسرا گزرا، پہلا گزرا، زمین پہ آیا، سوچتا آیا، مطلب کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آیا، آپ نے سنتے ہی کہہ دیا جانتا ہوں، سمجھ گیا، جانتا ہوں، سمجھ گیا، فرمایا مطلب کیا ہے، جو جان گئے مجھے بھی بتا دو، جو سمجھ گئے مجھے بھی سمجھا دو۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل یہ میرا اور اس کا راز ہے، تجھے بتانا ہوتا وہ بتا کے بھیجتا، تجھے بتانا ہوتا تو وہ بتا کے بھیجتا۔ پتا چلا کہ حروف مقطعات کا الف لام میم ہا میم یاسین طٰہٰ کسی کو نہیں پتا، لیکن نبی جانتا ہے، نبی، لیکن اگر کہیں کہ یار ان حروف کے معنی کا نبی کو بھی نہیں پتا تو پھر نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ پھر ان حروف کو، ان قرآن پاک کے اس حصے کو نازل کرنے کا مطلب کیا ہے جس کا مطلب کوئی جانتا ہی نہیں؟ پتا چلا یہ تو ماننا پڑے گا کہ نبی جانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور کوئی نہیں جانتا، لیکن قرآن پاک تو نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے، قرآن پاک نازل کیا ہماری ہدایت کے لیے، قرآن پاک نازل کیا ہمارا دستور زندگی بنا کر، قرآن پاک نازل کیا ہمارا ضابطہ حیات بنا کر، قرآن پاک نازل کیا ہمارے لیے مشعل راہ بنا کر۔ جب قرآن ہماری ہدایت کے لیے ہے تو ہدایت تبھی ملے گی جب سمجھ آئے گی، جس کی سمجھ ہی نہ آئے وہ ہدایت کیا دے گا؟ تو قرآن پاک کا وہ حصہ جس کی سمجھ نہیں آتی وہ ہمیں کون سی ہدایت دے رہا ہے؟ سوال آگی، بات سمجھ میں، سوال سمجھ میں آیا؟ قرآن پاک کا وہ حصہ حروف مقطعات، آیات متشابہات، ان کا سمجھ نہیں آتی۔ ہاں قرآن پاک کا ایک حصہ جن کو کہتے ہیں آیات محکمات، اس کی سمجھ آتی ہے۔ یوں کہہ لو کہ کائنات میں کوئی مائی کا لال پیدا ہی نہیں ہوا جو دعویٰ کر سکے کہ میں پورا قرآن جانتا ہوں۔ اللہ نے قرآن پاک کا ایک حصہ ایسا بھی رکھا ہے جسے کوئی نہیں جانتا،
تاکہ کوئی دعوی نہ کر سکے کہ میں پورا قرآن جانتا ہوں۔ اگر کوئی پورا قرآن جانتا ہے تو وہی ہے جس کے متعلق خدا نے کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب جو کچھ تو نہیں جانتا تھا میں نے تجھے جلوا دیا۔ اگر کوئی پورا قرآن جانتا ہے تو وہی ہے جس کے متعلق خدا فرماتا ہے اقرا، محبوب تو پڑھ میں پڑھاتا ہوں۔ اگر کوئی پورا قرآن جانتا ہے تو وہی ہے جس کے بارے میں خدا فرماتا ہے علمہ البیان، اس کو بیان میں نے سکھایا ہے۔ پورا قرآن جاننے والی ذات ایک مصطفیٰ کی، اور کوئی دوسرا ایسا نہیں، غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اوتاد ہو، ولی ہو، جس درجے کا ہو۔ سب سے بڑا درجہ تو صحابیت ہے نا، جس کو کوئی نہیں پا سکتا۔ صحابیت صحابی بھی نہیں جانتا کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یا اللہ قرآن پاک کا وہ حصہ جس کا مطلب سمجھ نہیں آتا وہ ہمیں کون سی ہدایت دیتا ہے؟ ہمیں ہاں وہ حصہ بھی تمہیں ہدایت دیتا ہے تاکہ قرآن پاک نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک حصہ وہ نازل کیا جس کی سمجھ تمہیں نہیں آ سکتی، تاکہ تم زندگی میں کبھی بھی قیامت تک کوئی ایسا دعویٰ نہ کر سکے کہ میرا علم مصطفیٰ کے علم کے برابر ہے۔ سبحان اللہ، عظمت مصطفیٰ زندہ باد، عظمت مصطفیٰ مرحبا مرحبا، میلاد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ فرمایا یہ قرآن پاک کا حصہ اس لیے نازل کیا ہے تاکہ کوئی دعویٰ نہ کر سکے کہ میرا علم مصطفیٰ کے علم کے بولو تو صحیح، رب نے کوئی برابر ہونے نہیں دیا، خدا تعالیٰ نے کوئی برابر ہے۔ اب ایک بات، کائنات میں کوئی ایسا نہیں جو پورا قرآن جانتا ہو، بڑے سے بڑا محدث، بڑے سے بڑا مفسر، خواہ وہ جلال الدین سیوطی ہوں، خواہ وہ در منصور کے مؤلف مصنف ہوں، خواہ وہ علامہ آلوسی ہوں، اسماعیل حقی ہوں، امام لبحانی ہوں، امام اعظم ہوں، جو بھی ہو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا میں پورا قرآن جانتا ہوں۔ اگر کوئی پورا قرآن جانتا ہے تو مصطفیٰ کی ذات ہے۔ جب پورا قرآن کوئی نہیں جانتا تو پھر اس سے یہ تو پتہ چل گیا نا کہ کسی کا علم مصطفیٰ کے علم کے برابر نہیں۔ نیچے ہر علم والے کا علم، بولو تو صحیح۔ میں اگلی بات جو سمجھانا چاہتا ہوں وہ اس سے زیادہ مزیدار ہے، اسے بار بار ریپیٹ کرنے کا مطلب یہ وہ سمجھ آ جائے۔ ہر علم والے کا علم نیچے، میرے نبی کا علم اوپر۔ کسی کا علمی مرتبہ متعین کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس سے زیادہ علم رکھیں۔ مثال دیتا ہوں آپ کو، ایک بچے نے پرائمری کا امتحان دیا تو اس کے پیپروں پر نمبرنگ کون کرے گا؟ جس کا اپنا علم میٹر ہے۔ اگر کسی نے مڈل کا امتحان دیا تو اس نے اے گریڈ میں پاس کیا، بی گریڈ میں پاس کیا، کس درجے کا اس کی علمی پوزیشن کیا ہے، یہ فیصلہ وہ کرے گا جس کا اپنا علم ایف اے بی اے ہو۔ بھلا کبھی میٹرک پاس طالب علم کسی میٹرک پاس طالب علم کے پیپر چیک کرنے کی اجازت ملتی ہے اسے؟ کبھی نہیں۔ علم برابر ہو تب بھی ہم کسی کا علمی مرتبہ متعین نہیں کر سکتے۔ اس نے اتنا، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتا، اس کا پتہ ہے، یہ اس کا نہیں پتہ، اس کا علمی مرتبہ یہ ہے۔ یہ فیصلہ کون کرتا ہے؟ جس کا اپنا علم زیادہ ہو۔ پرائمری والا کی پوزیشن متعین کرے گا میٹرک والا، مڈل اور میٹرک والے کی علمی پوزیشن کا مرتبہ متعین کرے گا ایف اے بی اے ایم اے والا۔ جس کا علم اپنا کم ہو وہ زیادہ علم والے کا مرتبہ متعین نہیں کر سکتا۔ ارے جب پوری کائنات کا علم مصطفیٰ کے علم سے کم ہے تو کائنات میں وہ کون ہے جو مصطفیٰ کے بارے میں فیصلہ کرے کہ نبی یہ جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، دیوار کے ادھر جانتے تھے، دیوار کے ادھر نہیں جانتے تھے۔ ساری کائنات کا علم کم ہے،
توجہ ہے ذرا پیار سے آئیے، ذرا آگے چلتے ہیں. تیرے میرے علم کی حقیقت کیا ہے اور نبی کے علم کی حقیقت کیا ہے، پھر دیکھنا کہ ہم کس تکڑی میں کس سودے کو تول رہے ہیں. عالم کسے کہتے ہیں؟ جو بیالوجی میں ماسٹر کر جائے اسے عالم کہتے ہیں. فزکس کے ماہر کو عالم کہتے ہیں. الجبرا جانتا ہو اسے عالم کہتے ہیں. جیومیٹری جانتا ہو اسے عالم کہتے ہیں. لوگرتھم جانتا ہو اسے عالم کہتے ہیں. بیالوجی جانتا ہو اسے عالم کہتے ہیں. بولو تو صحیح آپ. عالم کسے کہتے ہیں؟ جو دین جانتا ہے. بولو تو صحیح. جو دین جانتا ہو. جو بولو جو جیسے سکولوں کے باہر بیرونی دیواروں پر لکھا ہوتا ہے العلم نور، العلم نور، علم نور ہے، اور اندر اندھیرا. بیالوجی ہے، فزکس ہے، انگریزی ہے، ریاضی ہے، لیکن دین. قومی جماعتوں نے، مسلمان لوگوں نے ذرا دل کی تڑپ کا اظہار کیا، نہیں دین بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، ہم قرآن پاک کا ترجمہ شامل کرتے ہیں. تو پھر کیا کیا؟ 5ویں 6ٹھی کلاس کے لڑکیوں اور لڑکوں کے نصاب میں سورہ یوسف رکھ دی. سکول و کالج سے وابستہ لوگ جانتے ہیں نا، 5-6 سال کی عمر میں سورہ یوسف کی نہیں، سورہ نور کی ضرورت ہے. یعنی رکھا قرآن کا ترجمہ اور بچے کے ذہن میں کنسپٹ عشق و محبت کا دیا. کام پھر بھی انہی کا کیا. تمہیں پتا ہے پہلے جب علی گڑھ یونیورسٹی بنی تھی نا، جس کو کہتے سار سید، اس کے اگر اصل چہرہ آپ کے سامنے رکھا جائے نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ کتنا بڑا سر تھا. اس نے مدرسے میں انگریزی تو شروع کی لیکن انگریزوں میں عربی نہیں شروع کی. بڑا کام کیا اس نے مسلمانوں کو انگریزی کی طرف تو بلایا، انگریزوں کو عربی کی طرف. سار سید نے علی گڑھ یونیورسٹی بنائی. اس وقت علامہ اقبال نے کہا تھا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. یہ جو مدرسے میں پڑھنے والے تھے اب یونیورسٹیاں بنانے لگے، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. تب سے لے کر آج تک کا علمی نصاب چیک کرتے آؤ درجہ بدرجہ. اب انہوں نے دینیات اور اسلامیات کو نصاب سے نکال دیا. کیا کچھ ہو رہا ہے پتہ ہی نہیں ہماری قوم کے ساتھ. ختم نبوت کا واقعہ کوئی ایک مرتبہ پیش آیا ہے. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس وقت ترمیم کا ایک مرتبہ ہوا. 1953 میں بھی یہ حرکت ہو چکی ہے جب 33,000 مسلمانوں کی جانیں شہید ہوئی تھی. بورے والا میں پولیس نے لائن لگا دی اور عقیدہ تحفظ نموذج رسالت کی آواز اٹھانے والا اس لائن سے آگے آئے گا اسے فائر مارا جائے گا. پھر کیا ہوا؟ ایک نوجوان آگے بڑھا، اس نے آگے بڑھ کے کہا لا نبی باقی، میرے نبی نے فرمایا آج میرے بعد کوئی نبی نہیں. فائر کھلا، اس کے وجود کو چھلنی چھلنی کر دیا. اس کی لاش ابھی گری نہیں تھی، دوسرا مسلمان نوجوان. سبحان اللہ. 33,000 جانیں شہید ہوئی. ایک کی لاش گرتی دوسرا کھڑا ہوتا، ایک کی لاش گرتی دوسرا کھڑا ہوتا، اور یہی آواز دیتا کہ لکھتا ہوں خون دل سے کہ الفاظ احمری باتش رسول ہاشمی. کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں، کوئی نبی نہیں. سبحان اللہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لہرا کر بولو لبیک 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 یا
ایک تحریک کا نام تھا انجمن طلبہ اسلام، اور ایک اور شیخ پورہ میں تحریک تھی جس کے بانی پیر ظہیر الدین شاہ صاحب تھے۔ جب حضرت ممتاز قادری کو شہید کیا جانے لگا تو انہوں نے اسے کہا جو پھٹا کھینچ رہا ہے گلے میں پھندا، اسے کہا کہ میرے پھٹا تب کھینچنا جب میری زبان کھلے۔ گلے میں پھندا ہے، وہاں کھڑا ہے، اچانک نعرہ لگایا لبیک 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 یا رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ممتاز قاضی ممتاز کے آخری کلمات تھے۔ ان تحریکوں نے کہا کہ میرا ممتاز ہمیں ایک مشعل راہ دے گیا ہے، سب تحریکوں کے نام ختم کرو اور اسی کو تحریک لبیک یا رسول اللہ بنا دو۔ سبحان اللہ۔ یہ غازی کے خون سے تحریک کو جنم ملا ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر 1970 میں عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا گیا، قادیانیوں نے کوششیں کی، 13,000 مسلمان شہید ہوئے۔ کتنے؟ بولو نا۔ اور پھر حال ہی میں ناموس رسالت ایکٹ کو چھیڑا گیا جب گورنر سلمان شیطان تصیر جو تھا وہ قتل ہوا، اس کے ابھی وہ زخم غازی کا بھولا نہیں تھا، اور عقیدہ ختم نبوت میں ترمیم ہو گئی۔ اصلاحات کرنی ہے تو ملک کے دوسرے قانون نظر نہیں آتے ہیں، اصلاحات کرنی ہے تو تمہیں ملک کا باقی سارے پہلو جو ڈیمیج ہیں، زخمی ہیں، وہ نہیں نظر آتے۔ جب بھی نظر آتا ہے تو عقیدہ تحفظ ناموس رسالت ہی نظر آتا ہے۔ جو بھی اس ملک پاکستان کی وزارتوں پر آتا ہے وہ یہود و نصارہ کے اشارے لے کر آتا ہے۔ کوئی ایسا وزیر اعظم آج تک تم نے دیکھا جس کی زندگی ساری کی ساری پاکستان میں ہو؟ جب تک وہ امریکہ برطانیہ سے ہو کے نہیں آتا وہ پارلیمنٹ میں جا نہیں سکتا۔ توجہ ہے؟ کب ہوش آئے گی ہمیں؟ کب سوچیں گے؟ آج تک سیاسی دل سے بھی ہوئے، ہم نے تو یہ کہہ دیا نا بس مولوی تک کی کام نے سیاست دے موضوع تے بولے، اس لیے کہ تاکہ لوگوں کی آنکھوں سے جو پٹیاں ہم نے باندھ رکھی ہیں وہ اتر نہ جائے کہیں، کہیں ان کے سامنے حقیقت نہ آ جائے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ سنو، کچھ عرصہ پہلے بڑے پرچے کاٹے گئے مولویوں پر، اڑتی اڑتی چڑی بھی مولوی کا نام لے جاتی تو تھانے میں پرچہ کاٹ دیا جاتا۔ خود مجھ پر ایمپلیفائر ایکٹ کا اس جمعے کو پرچہ کاٹا گیا جس جمعے ہمارا سپیکر ہی خراب تھا، قسم کاٹا گیا۔ اور جب جا کر جج کے سامنے میں نے بیان دیا، میں نے کہا میرا تو سپیکر ہی خراب تھا، چاہے تاریخ نوٹ کرے اور جا کر محلے سے پوچھے۔ وہ کہنے لگا جب واپس اب کٹ گیا ہے بہت لوگ کوئی نہیں، جلدی چھوڑ دیجیے۔ 6 مہینے کے بعد ڈی پی او ڈی ایس پی فیصل آباد نا شیخ پورہ، اس نے شیخ پورہ میں میٹنگ کی، علماء کو بلایا، میں بھی اسکول میں تھا، اور وہاں پر سوال اٹھایا گیا کہ بلا وجہ علماء پر پرچے کیوں کاٹے جا رہے ہیں؟ تو ڈی ایس پی نے بذات خود بتایا، انہوں نے کہا ہمیں اوپر سے آرڈر تھا کہ ہر تھانے والا 40 مولویوں پر پرچہ دے، ہم نے تو کوٹا پورا کرنے کے لیے اندھا دھند پرچے کاٹے۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ بھئی کیوں آرڈر تھا؟ تو بس آرڈر تھا، اب نہیں کٹیں گے، اب آپ امن سے رہیں، اب نہیں پرچے کٹیں گے۔ یہ تو جب عقیدہ ختم نبوت میں ترمیم ہوئی تب پتا چلا نا کہ مولویوں کو ہراساں کیوں کیا جا رہا تھا، انہیں پریشان کیوں کیا جا رہا تھا۔ انہیں پتا تھا کہ جو ہم نے تجارتی کرنی ہے اس کی خبر عوام کو ہو نہ ہو علماء جان لیں گے۔ انہیں ڈرا دو تاکہ یہ میدان میں نہ آئے، لیکن خدا کی قسم 40 مولویوں پر پرچے کٹے، کئیوں کو سزا بھی ہوئی، جرمانے بھی بھگتے، تاریخیں بھی بھگتی، مولوی میدان میں نہیں آئے، مولوی میدان میں نہیں آئے، کسی کے سامنے اپنا دکھ بھی نہیں سنایا، خود اپنی جان پہ سہ لیا۔ لیکن جب باری آئی ناموس رسالت کی،
اپنی جان پہ سہ لیں گے، نبی کی آن پہ نہیں برداشت کریں گے، نبی کی آن پہ برداشت نہیں کریں گے۔ اب تو انہیں بھی پتہ چل گیا ہوگا نا کہ سنی بد عمل ضرور ہے، بے غیرت نہیں ہے۔ بتلا دو گستاخ نبی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ کٹ مرنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ عقیدہ ختم نبوت میں ترمیم کرنا، اس کا مطلب ہے پارلیمنٹ کا دروازہ کھول دیا قادیانیوں کے لیے کہ آ جاؤ تم اب ملک کی سیٹیں وزارتیں سنبھال لو۔ اور پھر جو وزیر اعظم یہ کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں، کس نے کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا، اس کا نام کیوں نہیں لیتے کہ قادیانی ہمارے بھائی ہیں؟ اور رانا صلاح اللہ نے کہا تھا کہ قادیانی بھی مسلمان ہیں جنہوں نے نبی اپنا علیحدہ بنا لیا ہے۔ یہودی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مسلمان ہے کیونکہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ عیسائی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں کیونکہ محمد رسول اللہ نہیں کہتا۔ تو قادیانی بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، مسلمان نہیں ہو سکتا۔ مسلمان اس کا نام ہے جو کہے محمد رسول اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی سے کہا، علی تیرا میرا وہ رشتہ ہے جیسا موسیٰ علیہ السلام کا ہارون علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ بھائی تھے نا، تو بھی میرا